یہ آپ کو تقسیم کرتے ہیں مختلف ناموں سے، قوموں سے، قومی تقسیم، لسانی تقسیم، علاقائی تقسیم، مسلکی تقسیم اور نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اکٹھے ہو جاؤ۔ ہم اگر اکٹھے ہو گئے وحدت کی لڑی میں پرو اپنے آپ کو، سارے مظلوم ہیں، بلوچ بھی، سندھی بھی، مہاجر بھی، پنجابی بھی، سرائکی بھی، پشتون بھی، کشمیری بھی، گلگتی بلتی، سب کچھ مظلوم ہے، شیعہ بھی، سنی بھی مظلوم ہے۔ ایک چھوٹا سا تکفیری گروہ انہوں نے پالا ہوا ہے، دہشت گرد گروہ پالا ہوا ہے، یہ سمجھتے کہ اس کے ذریعے ہمیں شکست دے دیں گے۔ نہ، تم کبھی نہیں ڈرا سکتے۔ ہم حسینی ہیں، یا حسین کہنے والے ہیں، لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی، خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہٰذا اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے، کربلا والوں کے راستے پہ چلتے ہوئے، ہم اس کو کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کو رسوا کر دیں گے انشاءاللہ۔ شرط ہے لوگ میدان میں آئیں۔ آخری سوال علامہ صاحب، اس سارے سلسلے اور راستے کوئی لیڈ بھی تو کرے نا۔ اب اگر یہ الیکشن یا آئین کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ضیائی دور ایک نئے روپ میں اور نئی شکل میں آتا ہے تو کون لیڈ کرے گا، کون آگے آئے گا؟ دیکھنا، پاکستان کے اندر غیرت مند لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں گے پاکستان کے عوام جس نیریٹو پر کھڑے ہیں، غلامی قبول نہیں ہے، اس سے دور کر سکیں ان کو، آزاد خارجہ پالیسی کے نیریٹو سے دور کر سکے، داخلی کو نیریٹو دور کر سکیں، اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے اڈے بنانے کے لیے، اس نیریٹو سے دور کر سکیں لوگوں کو۔ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، واشنگٹن میں اور لنڈن میں نہیں ہوگے، اس سے جدا کر سکے عوام کو؟ نہیں، اس نیریٹو پر عوام کھڑی ہے۔ یہ جتنے بھی قانون سازیاں کریں، جو بھی کریں، جو پاکستان کے آئین کی روح کے بھی خلاف ہے، جو پاکستان کا آئین بنانے والے تھے، جس روح کی جو روح تھی آئین کی، اس کے بھی پر خلاف ہے۔ اس میں بھی ایسے ہی سینکشن لگائی جا رہی ہیں قانون سازیاں کر کے، یہ بونے لوگ جو قانون سازیاں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، یہ کبھی نہیں چل سکے گا پاکستان کے اندر۔ یہ 2023 ہے، 2023 ہے، دنیا بدل رہی ہے، لوگوں کو غلام بنا کے بھیڑ کی طرح نہیں ہانکا جا سکتا۔ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں، لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لوگ وہاں کھڑے ہیں جہاں عمران خان بھی ہے، ہم بھی ہیں، ہم سارے ہیں وہاں پر، لوگ وہاں کھڑے ہیں، اس نیریٹو پر کھڑے ہیں جو ہمارے وطن کا نیریٹو ہے، جو ہمارے پاکستان کا نیریٹو ہے، جو پاکستان کے غیرت مند بیٹوں کا نیریٹو ہے، جو ہمارے شہیدوں کا نیریٹو ہے، ہم اس پر کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی قانونی شکل دے کر جو لاقانونیت کو رواج دیا جا رہا ہے، یہ شکست کھا جائیں گے، یہ نہیں جیت سکتے۔ غلط راستوں پر چلنے والے کبھی نہیں جیت سکتے، وہ ہاریں گے انشاءاللہ۔ اگر صاحب نیشنل لیول پہ اس کو کون لیڈ کرے گا، کون لیڈ کر سکتا ہے؟ اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں لیڈ ہو رہا ہے، وہ لوگ جس نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں سارے وہی ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، پیچھے تو نہیں ہٹے ہیں۔ گزشتہ 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ کوئی پیچھے نہیں ہٹا اس سے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کو مثلا ممکن ہے بعض مشکلات ہو پیچھے ہٹے، لیکن اصل پاکستان کے عوام ہیں جو نہیں پیچھے ہٹتے، اس نیریٹو پر کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی ہیں اس نیریٹو پر، ہم بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی لیٹ اٹھو گے اتنا ہی آپ کو بڑی قربانی دینی پڑے گی، تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو عوام ہے اس وقت اس اسٹیبلٹی میں ہے کہ وہ نکل سکے گی ظلم کے خلاف؟ عوام دیکھیں نا بھائی، عوام پاکستان اس وقت بہترین سٹینڈ ہے ان کا۔ دیکھیں عوام کو اس نیریٹو سے یہ جو کچھ بھی کیا انہوں نے دور نہیں کر سکے، الگ نہیں کر سکے۔ عوام جڑے ہوئے نیریٹو کے ساتھ، جب بھی ایک آزاد الیکشن کا موقع ہے، آپ دیکھنے عوام اپنا کیسا جناب والا وہ جو پنچ ماریں گے، ہیوی باکسر والا پنچ، ان کو پتہ چلے گا، ان کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ان کو۔ لیکن اس سے پہلے وہ نااہلی اور جیل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستانی جو چاہیں کیا وہ ہو سکتا ہے ہر کچھ؟ یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے، یہ فعال لما یشاء ہے، نہیں وہ اللہ ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام جہاں کھڑے ہیں، اگر کوئی پاکستان کا مخلص ہے، ریاست کا مخلص ہے، تو جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے وطن کے لیے استفادہ کرتا ہے، نہ کہ اس لیڈرشپ کے گلے پر خنجر چلاتا ہے۔ پہلے بھٹو کو مار کے کوئی انہوں نے فائدہ حاصل کیا؟ بے نظیر کو مار کے کسی کو فائدہ ملا؟ پہلے آپ نے پاپولر لیڈرشپ کو کمزور کیا تو پاکستان ٹوٹا۔
لہٰذا یہ راستے غلط راستے ہیں، اور یہ راستے چلنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ دنیا کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، یہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا کے حالات واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ارریلیونٹ ہے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اندر۔ یہ ایسے چلنے والا نہیں ہے، نہ یہ چلا سکتے ہیں۔ ابھی 1.5 سال میں پتہ لگا کہ اس ملک کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام کے سامنے آزمائے جا چکے ہیں، اگر کوئی کمی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، یہ ہارا ہوا لشکر ہے۔ اور ذہن میں رکھ لو، فیلئر کو جو بھی ری انفورس کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹریٹجی نہیں جانتا۔ کبھی بھی فیلئر کو ری انفورس نہیں کیا جاتا، اور یہ فیلئر کو ری انفورس کرتے ہیں، نہیں کرتے آ گئے۔ اور یہ فیلئر کو ری انفورس کرنا یعنی شکست ہے آپ کی، اور یہ شکست کھا چکے ہیں، سب کے سامنے موجود ہے۔ سیاسی طور پر بہت برا حال ہے، معاشی طور پر برا حال ہے، اجتماعی طور پر امن و امان کے حوالے سے ہر لحاظ سے ملک کا برا حال ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ دوبارہ اگر لائے گے تو پاکستان مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ یہ مقصد نہیں حاصل کر سکے گا اپنا۔ بہت شکریہ۔